إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: والعافين عن الناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. وجاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق علیہ. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستوں، پیارے عزیزوں، پیارے نوجوان بھائیوں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے. دوستوں نے اس دنیا میں آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اس دنیا سے جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل ہے. عقل مندی، سمجھداری، ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جو مختصر سی زندگی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بطور امانت کے ملی ہوئی ہے، ہم اس کو اللہ اور اس کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات کے مطابق گزاریں. اسی میں ہماری سرفرازی اور کامیابی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس مختصر سی زندگی کو اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے خرچ کر دیا تو یقیناً 100% یہ بات صحیح ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے. اسی لیے ہم اس دنیا کے اندر جب آئے ہیں تو اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں. انسان اپنی عقل کی بنا پر، اپنی دولت کی بنا پر، اپنی صحت کی بنا پر، اپنی جوانی کی بنا پر اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر بہت سارے دعوے تو کر لیتا ہے اور گھمنڈ اور غرور کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کا شکار ہو کر اللہ کی نگاہ میں متکبر بھی بعض مرتبہ بن جاتا ہے. متکبر اس انسان کو کہتے ہیں جو تکبر اختیار کرے. تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے، میں کچھ ہوں. جب یہ چیز صفت، یہ سوچ انسان کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے دھیرے دھیرے دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تکبر عزازیل را خار کرد بزندہ لعنت گرفتار کرد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ شیطان یہ اللہ کا اتنا فرما بردار تھا، اتنی عبادتیں کی ہیں اس نے جس کے کوئی انتہا نہیں.
ہر آسمان پر اس کا الگ الگ نام تھا، اور جب ایک صف کے اندر وہ گھومتے ہوئے جاتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اور جب وہ واپس لوٹتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن جس چیز نے اس کو جنت سے محروم کیا، راندہ درگاہ کیا، اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ کی رحمت کی پھٹکار اس پر بیٹھ گئی، اس کی بنیادی چیز تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ جب اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، جب بڑا کوئی حکم دیتا ہے تو ماننے کی صفت ہونی چاہیے، فوراً انسان کو مان لینا چاہیے، اس کی حکمتوں پر، اس کی وجوہات پر، اس کے نتائج پر کوئی سوال نہیں، کوئی چوں و چرا نہیں۔ جب کوئی بڑا حکم کرے تو فوراً مان لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا، رب العالمین نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، تو شیطان کو چاہیے تھا کہ سجدہ کرتا، لیکن درمیان میں تکبر آڑے آ گیا، گھمنڈ آڑے آ گیا، اور اس نے سوال کیا اللہ سے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، جبکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت ہے بلندی پر جانا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے آنا۔ مٹی اگر آپ اوپر پھینکیں گے تو کہاں آئیں گی؟ نیچے آئیں گی۔ آگ لگائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوپر کی طرف جائیں گے۔ اب اس نے اللہ کے سامنے دلیل دی، صرف اللہ کی بات نہیں مانی بلکہ اس پر دلیل بھی دی اس نے کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں جبکہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی چیز کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا، صبح قیامت تک کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، ملعون کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ کی رحمت کی اس پر، جو اللہ کی رحمت اس پر مسلسل برس رہی تھی، وہ رک گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اخرج، نکل جا۔ تو اب یہاں پر اگر ہم غور کریں گے اور شیطان کی پچھلی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان جیسا عابد کوئی نہیں تھا، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جب اللہ کا ایک حکم ہوا اور اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، تو بجائے سجدہ کرنے کے اس نے انکار کیا اور انکار پر دلیل دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کروں گا اس کو گرا دوں گا، جو اس کے اندر ٹانگ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور جو اس کے اندر اپنا کچھ لانے کی کوشش کرے گا میں اس کو گرا دوں گا۔ تکبر، کبریائی، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، یہ انسان کی اختیار کی چیز نہیں ہے، انسان اس کو اختیار نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ متواضع بن کر کے رہے، انسان کو چاہیے ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ جھکنا انسان کی صفت ہونا چاہیے، غرور اور گھمنڈ انسان کی صفت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں آپ حیران ہوں گے، اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں؟ اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے، کون سی چیز نہیں؟ جی، گھمنڈ تو اللہ کی صفت ہے، غرور اور گھمنڈ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جی، عاجزی اللہ کے پاس نہیں، انکساری اللہ کے پاس نہیں، تواضع اللہ کے پاس نہیں، جھکنا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ تو کبریائی والے ہیں، اللہ تو بڑائی والے ہیں، اللہ تو عظمت والے ہیں، اللہ تو شان و شوکت والے ہیں، اللہ تو جو ہے اپنے حکم لاگو کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے تواضع اور انکساری، جھکاؤ پن، یہ اللہ کے پاس نہیں۔ جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ نے کہا بندوں کو اختیار کرنے کے لیے، تواضع اللہ کے پاس نہیں تو اللہ نے کہا بندوں کو میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تم اختیار کرو، تواضع کو تم اپناؤ، جھکاؤ پن کو تم اپناؤ، عاجزی اور انکسار کو تم اختیار کرو۔ لیکن آج انسان نہ معلوم اپنی کون سی بنیاد پر، یا تو عقل کی بنیاد پر، یا تو اپنی ذہن کی بنیاد پر، یا تو بہت ہوشیار ہونے کی بنیاد پر، یا تو مال و دولت کی بنیاد پر، یا طاقت کے بل بوتے پر، کسی بھی چیز کو لے کر کے آج انسان غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہم چنے ڈنگرے نیز، مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ جو صفت ہے، یہ جو انسان آج ہمارا معاشرہ اپنے اندر لے رہا ہے، یہ اصل اللہ کی صفت ہے۔ کبریائی، غرور، گھمنڈ، اترانا،
یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ آج انسان کسی بھی چیز کو لے کر کے اتراتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی کو لے کر اترا رہا ہے، کوئی اپنے مال و دولت کو لے کر اترا رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی اور بنگلوں کو لے کر اترا رہا ہے، کوئی اپنی طاقت کو لے کر کے اترا رہا ہے، کوئی اپنی صلاحیتوں کو لے کر اترا رہا ہے، کوئی اپنے ذہن کے اعتبار سے بہت ذہین ہونے کے اعتبار سے، ہوشیار ہونے کے اعتبار سے اترا رہا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دوستو۔ جو کچھ دیا گیا ہے، چاہے وہ انسان کے پاس اس کی صحت ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے اس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس صحت ہو، چاہے اس کے پاس علم ہو، چاہے اس کے پاس طاقت ہو، جو بھی چیز اس کو دی گئی ہے، چاہے اس کے پاس خوبصورتی ہو، حسن و جمال ہو، جو بھی چیز دی گئی ہے یہ اللہ کا اس کے لیے عطیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ اللہ کا انعام سمجھ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ شکریہ کے الفاظ زبان پر رہنا چاہیے۔ کبھی اترانا، گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض انسان کی ظاہری بیماریاں ہیں، ظاہری امراض ہیں۔ آج میرے بات کا یہی عنوان ہے، روحانی بیماریاں۔ بعض بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں روحانی جس کے کوئی انتہا نہیں۔ اگر انسان اس کے اندر پڑ جائے تو ساتھ میں دنیا تو برباد ہو ہی جاتی ہے، لیکن آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ انہی میں سے یہ تمام میں جو آپ حضرات کے سامنے بھی حدیث شریف کی تلاوت کی، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ ایک نمبر، یہ روحانی بیماری ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ فلاں کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یا کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ، مصیبت اس پر پریشانی آ جائے، اور وہ جو اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ یہ ہے حسد، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، علم میں ہو، مال میں ہو، حسن و جمال میں ہو، لیاقت میں ہو، صلاحیتوں میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو۔ انسان اگر دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی روایت کے اندر فرمایا لا تحاسدوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہ کرے۔ غالباً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں حسد کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آج ہمارا معاشرہ جن تنگیوں کا شکار ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو روحانیتیں ختم ہو رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے جو بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے جو محبتیں ختم ہو رہی ہیں، آپس کا ملاپ ختم ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجوہات یہ روحانی امراض ہیں۔ حسد کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کرو۔ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کا حق ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ حسد کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے شریعت کے اندر، غبطہ۔ غبطہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے تو نے، میرے بھائی کو جو تو نے چیز عطا فرمائی ہے، چاہے وہ حسن و جمال ہو، دولت ہو، علم ہو، لیاقت ہو، صلاحیت ہو، کسی بھی چیز کی اللہ نے اس کو جو صفت اور دولت سے نوازا ہے، اللہ اس کو اور اس کے اندر اضافہ فرما، اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، اس کی صحت کے اندر اضافہ فرما، اس کی طاقت کے اندر اضافہ فرما، اس کے حسن و جمال کے اندر اضافہ فرما، جو بھی تو نے اس کو نعمت عطا فرمائے اس کے اندر اور اضافہ فرما، اور اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ، اور اس کو اردو میں کہیں گے رشک کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد کی پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب کرتا ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر صفات موجود ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو جو تو نے دین کی نعمت سے نوازا ہے اس کو اندر اور اضافہ فرما، اور مجھے بھی اس جیسی دین کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یہ شریعت کے اندر محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، رشک کرنا۔ یہ آپ مان سکتے ہیں اللہ سے، لیکن جو دوسری اس کے مقابل میں چیز آتی ہے حسد۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فلق کے اندر یہ آیت نازل فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔
اللہ سے پناہ مانگو برا چاہنے والے کی برائی سے، حسد کرنے والے کے حسد سے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نظر بد، بری نظر لگنا یہ حق چیز ہے جو اونٹ کو ہاڈی میں اور ایک اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے۔ بری نظر، انسان جب حسد کا شکار ہوتا ہے تو بری نظریں ڈالتا ہے، اس کے پاس اتنا کیوں، یہ کیوں اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس اتنا سب کچھ کیوں ہے، اس کا گھر اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے۔ اے بھائی تجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تجھے چاہیے اللہ سے مانگ، اللہ دیں گے، انسان تو نہیں دیں گے، اللہ دیں گے۔ جب تیرا اللہ پر توکل اور یقین ہے تو اللہ سے مانگ، اللہ سے تو بھی مانگ کہ اللہ مجھے بھی ایسی دولت اور جو مجھے آخرت میری برباد نہ کرے۔ یہ بھی شرط ہے، ایسی دنیا جو انسان کی آخرت اور دین برباد نہ کرے، ایسی دنیا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ورنہ انسان صرف دولت مانگے اور دولت مانگ کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دے، ایسی دنیا مانگنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسی دنیا کے پیچھے لگنے سے منع کیا ہے کہ انسان ایسی دنیا کے پیچھے نہ لگے جس کے اندر دین اور دنیا اس کی برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے، اللہ رسول کو بھلا دیا جائے۔ ایسی دنیا اور ایسی چیزیں یہ فتنے کا سبب ہیں۔ تو جو ہمیں دین پر چلائے، جو ہمارے نزدیک شریعت کی اہمیت دلائے اور ہمیں دنیا سے غافل، دین سے غافل نہ کرے، ہمارے آخرت سے غافل نہ کرے، قبر سے غافل نہ کرے، رسول اللہ کی تعلیمات سے غافل نہ کرے، ایسی دنیا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ باہر صورت حدیث پاک کے اندر پہلا جو روحانی مرض بتایا گیا اللہ کے نبی نے، وہ حسد ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلو مت، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلو مت۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر حاسد کی سزا، جلنے والی کی سزا یہ رکھی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، یہ سزا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، یہ حاسد کی سزا ہے۔ اصل میں اللہ نے اسی دنیا کے لیے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ جب کوئی انسان خوش ہو رہا ہے، اپنے گھریلو اعتبار سے خوش ہو رہا ہے، کوئی چیز حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے، اب سامنے والا دیکھ کر کے اس کو جلن کے شکار ہو رہا ہے، اس کو کیوں ملا، یہ اتنا خوش کیوں ہے، یہ اتنی عیش و عشرت میں کیوں ہے، یہ اپنی اچھی زندگی کیوں گزار رہا ہے، اس کے بچے کیوں اچھا پڑھ لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز پریشان ہو رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہا ہے، تو یہ حاسد کی سزا ہے۔ اسی لیے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مرض کے بارے میں ہمیں نشاندہی کی ہے اس سے بچو۔ پہلا نمبر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں جلو نہیں، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلو نہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کرو۔ فرشتے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا کرتا ہے، غائبانہ دعا کرتا ہے، اس کے غیر حاضری میں دعا کرتا ہے پیٹھ پیچھے، تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ، تجھے بھی اسی طرح مل گیا، تیرے لیے بھی تیرے حق میں بھی وہی دعا قبول ہو جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں کہ آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرا فلاں بھائی پریشان ہے، گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے، اپنی مالی اعتبار سے پریشان ہے، قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس کو چین و سکون عطا فرما، اس کی بیماریوں کو دور فرما، اس کے گھریلو مسائل کو حل فرما۔ آپ اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین بھی کہیں گے اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں گے وَلَكَ مِثْلُهُ، اے اللہ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کے غائبانہ، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے حق میں بھی وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے وہ کیا رد ہوں گی؟ تو اصل چیز دوستوں شریعت، اسلام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، دین کی طرف سے جہالت برتنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی طرف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ آج سب مل کر کے سچے دل سے اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام مذہب کو جاننے کی کوشش کریں اور اسلام مذہب کو پڑھیں، تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے اندر کتنی برکات ہیں اور اللہ رسول کی تعلیمات کے اندر کتنا چین و سکون اللہ نے رکھا ہے۔ آج ہم نے دین کے احکام کو، نبی کے طریقوں کو پیڑ پیچھے ڈال دیا ہے، اس لیے آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہمیں سچی محبت اور عشق ہونا چاہیے، ویسی سچی محبت اور عشق ہمارے پاس نہیں ہے، بس زبانی دعوے ہیں، ہم عاشق رسول، ہم یہ اور وہ، بس ہمارے پاس زبانی دعوے ہیں۔ جیسا عشق کرنا چاہیے رسول اللہ سے، ویسا عشق ہمارے پاس موجود نہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کچھ عرصے پہلے ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں، بڑے عمر کے حضرات، روٹیاں بازاروں میں فروخت ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو یہ میدے کی ملتے ہیں، یہ نہیں، روٹیاں جس کو ہم چپاتی کہتے ہیں، یہ بازاروں کے اندر فروخت ہوا کرتی تھی۔ ایک تاجر روٹی بیچا کرتا تھا، تو اس نے اپنا تجارت شروع کی، روٹی بیچنا شروع کیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے بازاروں کے اندر نبی کا عشق نظر آتا تھا، محلوں کے اندر نبی کا عشق نظر آتا تھا، گھروں کے اندر نبی کا عشق نظر آتا تھا، انسان کے چلن اور پھرن کے اندر نبی کا عشق نظر آتا تھا، نبی کے طور و طریقے نظر آتے تھے، بچے بچے کے اندر نبی کے طور و طریقے، نبی کے عشق و محبت نظر آتی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے کوسوں دور ہو گیا، تو اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، روٹیاں بیچنا شروع کی، اور اس نے اپنے جو دکان پر یا جو اپنے لاری لگاتا تھا اس پر یہ بورڈ لگایا، باسی روٹی 10 روپے، تازی روٹی 5 روپے۔ اب میں اور آپ سوچیں گے تو پاگل کہیں گے، اس کا ذرا کھسک گیا ہے دماغ، ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ کیسی چیز، باسی روٹی 10 روپے اور تازی روٹی 5 روپے۔ میں نے جب یہ پڑھا مجھے بھی حیرت ہوئی، تو یہ خریدنے کے لیے آیا گاہک، اس کے پاس روٹی لینے کے لیے آیا، اور اس نے بورڈ پڑھا، تو اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے نیند میں ہوں گا، اس کو میں جا کر سمجھاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ نے یہاں پر بورڈ لگایا ہے باسی روٹی 10 روپے، تازی روٹی 5 روپے، آپ ہوش کے اندر تو ہیں یا غلط بورڈ لگایا آپ نے؟ تو اس نے کہا آپ کو روٹی لینا ہے یا سوال کرنا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو روٹی خریدنا ہے، جو خریدنا ہے خرید لو، سوالات مت کرو، لینا ہو تو لو ورنہ نکل جاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے روٹی تو خریدنا آپ کے پاس ہے، میں آپ کے پاس ہی خریدوں گا، لیکن مجھے اس کا راز بتائیے، اس کے اندر راز کیا ہے کہ آپ نے باسی روٹی کی قیمت زیادہ لگائی ہے اور تازی روٹی کی قیمت کم لگائی؟ اس کا جواب سنیے۔ یہ عشق رسول آج ہمیں زندگیوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا باسی روٹی کل بنی ہے، باسی روٹی کل بنی ہے، اور تازی روٹی آج بنی ہے۔ باسی روٹی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن قریب ہو گیا، اور تازی روٹی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن دور ہو گیا۔ اس لیے میں عشق رسول کے اندر باسی روٹی کو زیادہ قیمت کے اندر بیچتا ہوں اور تازی روٹی کو کم قیمت کے اندر بیچتا ہوں۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھا نبی کا سچا عشق۔ آپ کو مارکیٹ کے اندر بھی نبی کا عشق نظر آتا تھا، آپ کو محلوں کے اندر بھی نبی کا عشق نظر آتا تھا۔ ایک معمولی لاری لگا کر روٹیاں فروخت کرنے والے کے اندر بھی آپ کو نبی کا عشق کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ نعرے تو بڑے لگاتا ہے، دعوے تو بڑے کرتا ہے، معاشق رسول ہم فلاں ہیں، اور جھنڈے ہلانے کو اور ناچنے کو اور ڈی جے لگا کر کے خرافات کرنے کو عشق رسول سمجھتا ہے، جو نبی کے نام پر کالا دھبا ہے، جو اسلام کے نام پر کالا دھبا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی نے کیا سکھا کر کے گئے، نبی نے ہم کو کون سا دین دیا ہے، نبی نے ہم کو کون سا اسلام سمجھایا ہے، نبی نے ہمیں کیا اللہ رسول کی تعلیمات دی ہے، نبی نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ، ایک سمجھدار طبقہ وہ ہے جو درود شریف کی محافل قائم کرتے ہوئے ریلی نکالتا ہے اور درود شریف کا نذرانہ امت کو میسج دیتا ہے کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو، اللہ کے نبی کے دربار میں درود پہنچاؤ، تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ نبی کے دربار میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک فرشتہ متعین ہے اللہ کے یہاں، وہ فرشتہ آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے باپ کے نام کے ساتھ لے جا کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں وہ درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے نبی فلاں امتی نے اور ان کے ابا کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھے آپ بتائیے، یہ ناچ گانے کرنے والے، یہ نبی اور دین کے نام پر ناچنے والے، یہ جھنڈے ہلانے والے، کیا کبھی انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے درود پاک کا ورد کیا ہے؟ انہوں نے اس کو اسلام سمجھا ہے، دین سمجھا ہے، جو جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو جہالتوں کا خاتمہ ہوا، لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتیں نہیں کرتے تھے، ماؤں بہنوں کی عزتیں نہیں کرتے تھے، ان کے جب ماہواریاں آتی تھی ان کو اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے جس طرح ایک گھٹیا جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا کے اندر تشریف لائے، ماؤں کی عزت سکھائی، کہا اگر خاتون ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایمان بچانے کا ذریعہ ہے، بہن کی شکل میں تو اللہ کے رسول نے کہا یہی خاتون رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل سے
خواتین کی عزتوں کو سمجھایا، اور اسلام آنے کے بعد اصل ایک خاتون کے کیا عزت ہونی چاہیے وہ عزتیں سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن آج انہیں کی امت انہیں کے نام پر جہالتوں کا رواج پھیلا رہی ہے، انہیں کے نام پر جہالتوں کو عام کر رہی ہے۔ جو اصل دین اور شریعت ہے، جو اللہ رسول کو محبوب ہے، ایسے طور و طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طور و طریقوں کو لے کر، رسوم و رواج کو لے کر کے انسان اس کو اپنا دین سمجھ رہا ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ بہرحال دوستوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سچا عشق رسول دل کے اندر سما جاتا ہے تو پھر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، وہ انسان کو غلط راستے پر نہیں ڈالتا۔ آپ کو یہ جو نظر آتے ہیں یہ نبی سے عشق کرنے والے نہیں ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ نبی کا نام بدنام کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسلام کا نام بدنام کرنے والے، یہ اپنے آپ کو حسین کہتے ہیں، یہ حسین نہیں ہے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے میدان کے اندر تلواروں کے سائے کے نیچے نماز نہیں چھوڑی، اور یہ غدار لوگ جا کر کے جھنڈے ہلا کر کے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں قضا کر دے۔ یہ حسین ہے، یہ تو یزیدی ہیں جو اپنے نام اپنے کردار کے ذریعے سے یزید کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم نبی کی سے عشق کرنے والے ہیں۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی سے عشق کرنے والا ہو اور نبی کی تعلیمات کو ٹھکرائے، اس طرح سرے عام نیلام کرے، اس طرح نبی کا نام بدنام کرے روڈوں پر سڑکوں پر جا کر۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور وہ کہنے لگا، مولانا غیر مجھے آ کر کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے تو نبی کے بارے میں بہت اچھا ہم کو بتایا تھا کہ آپ کے نبی ایسے ہیں، آپ کے نبی ایسے ہیں، آپ کی تعلیمات ایسے، آپ کا اسلام ایسا کہتا ہے۔ اس نے نبی کے بارے میں بتایا تھا اپنے دوستوں میں، غیر کے دوست تھے ان کو بٹھا کر۔ تو جب یہ ہمارا ابھی پرسوں تماشا ہوا تو آ کر کے اس کے سامنے کہنے لگا، تمہارا اسلام یہ ہے؟ تو ہمارے اور تمہارے میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی ناچتے ہیں، تم بھی ناچ رہے ہیں، ہم بھی ڈی جے لگا رہے ہیں، تم بھی ڈی جے لگا رہے۔ تو تم نے تو کہا تھا نبی کی تعلیمات ایسی، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا مذہب ہے، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو بتائیے وہ نوجوان کیا جواب دے؟ شرم سے اس کی آنکھیں نیچے ہو گئی، میرے سامنے آ کر کہنے لگا، مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اپنے ہی لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح اسلام کا فروغ کریں، کس طرح اسلام کو سمجھائیں غیروں میں۔ وہ سوال کرتے ہیں، تمہاری لوگ ایسا تماشا کر رہے ہیں، دین کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور تم ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ اس لیے دوستوں، جب سچا عشق رسول دلوں کے اندر سما جاتا ہے، وہ جہالتوں کو بھی ختم کرتا ہے، وہ خرافات کو بھی ختم کرتا ہے، وہ رسوم رواج کو بھی ختم کرتا ہے، اور سچا عشق رسول دین پر آمادہ کرتا ہے، شریعت پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے پر آمادہ کرتا ہے، وہ نمازوں پر آمادہ کرتا ہے، وہ درود شریف پڑھنے پر آمادہ کرتا ہے، درود شریف کا نذرانہ نبی کے دربار میں پہنچانے پر آمادہ کرتا ہے، وہ سنتوں کی محبت اور عشق دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے سچا عشق رسول۔ ورنہ آج ہم جس کو عشق رسول سمجھ رہے ہیں، آج ہمارا نوجوان معاشرہ جس کو عشق رسول سمجھ رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے ان کے لیے۔ شیطان ان کو ایک چیز ان کے سامنے پیش کر، جہالت اور رسومات ان کے سامنے رکھ کر کے ان کو ایک راستہ دکھا رہا ہے گمراہی کا، اور ہمارے نوجوان معاشرہ اور امت کا ایک بڑا طبقہ اسی جہالت کی روش پر چل کر کے گمراہ ہو رہا ہے اور اپنی دین اور دنیا کو برباد کر رہا ہے، دین اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سچا عشق رسول، سچی محبت اللہ کے رسول کی سچی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور آج سے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی، زور سے بولو، جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت کریں گے، جبھی جا کر کے ہم دین پر صحیح طور پر چل پائیں گے، تبھی جا کر کے ہم نمازوں کی پابندی کر پائیں گے۔ عاشق رسول سے تو سڑکیں بھری ہوئی ہیں لیکن مسجد ویران ہے، عاشق رسول سے پورا مجمع بھرا ہوا ہے لیکن مسجد ویران ہے، مؤذن یہاں حی علی الصلاۃ حی علی کہہ کر کے پکار رہا ہے لیکن کوئی اس کی صدا پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، مسجد ویران ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سچی محبت اللہ کے رسول کے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کی، گھروں کے، اپنی مستورات کے دلوں کے اندر پیدا کریں، انہیں سمجھائیں کہ نبی کی سچی محبت کس کو کہتے ہیں، عشق رسول کس کو کہا جاتا ہے، صحابہ نے کیسا نبی سے عشق کیا۔ ایک صحابی کو سولی پر چڑھانے کی باری آئی تو دشمن نے سوال کیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے لیکن ہم تمہیں ایک آفر دیتے ہیں، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ رسول اللہ کو لا کر سولی پر چڑھا دیں؟ نعوذ باللہ۔ تو صحابی کا جواب سنیے، ان صحابی نے کہا، ارے تم رسول اللہ کو چھیڑنے کی بات کرتے ہو، رسول اللہ کی جان کی بات کرتے ہو، ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں کے اندر کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں، ہم تو اتنی بھی رسول اللہ کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تم جان لینے کی بات کر۔ تو صحابہ نے کیسا اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت دیا، تابعین نے کیسا اللہ کے رسول سے محبت کا ثبوت دیا، تابعین نے، اولیاء اللہ نے
پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ولی کو آپ کوئی ولی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے نبی کے ساتھ سچی محبت کا کیسا ثبوت دیا ہے. اور آج ہم انہی نبی کا نام لیوا، انہی اولیاء اللہ کو ماننے والے نبی کے نام پر کیا بدنام کر رہے ہیں، نبی کے دین کو کس طرح بدنام کر رہے ہیں، شریعت کو بدنام کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے رسوم و رواج کو اپنا کر اپنے طور پر دین کو مان کر کے ہم کس طرح دین کے اندر خرافات مچا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا کریں. یہی سچی محبت ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گے انشاءاللہ. ورنہ اگر ہماری صرف زبانی دعوے رہیں گے، ہم اپنے کردار کے اعتبار سے جھوٹے، ہم اپنی زبانی دعووں کے اعتبار سے جھوٹے، ہم اپنی نمازوں کے اعتبار سے جھوٹے، ہم اپنے گھریلو اعتبار سے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے سے جھوٹے، ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے سے جھوٹے، ہم رسول اللہ کے طور و طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے سے جھوٹے، اس طرح جھوٹے دعوے کر کے ہم دنیا کے اندر سے تو چلے جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر جا کر کے اللہ کے سامنے بھی منہ دکھانا ہے، اور رسول اللہ کے سامنے بھی جا کر کے منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کے منہ دکھانا ہے کہ کس منہ سے ہم دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے آئے ہیں. کل جا کر کے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، رسول اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آج ہم اسی طرح بددینی کا اور جہالت اور رسومات کو لے کر زندگی گزاریں گے، یہ دنیا کی حد تک ہے دوستوں. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کے منہ بھی دکھانا ہے. آج معمولی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری سنتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول. اگر میں سوال کروں آپ لوگوں سے، مسواک کس کے جیب کے اندر ہے، تو شاید 2-4 لوگ نظر آئیں گے اپنی جیب سے مسواک اٹھا کر کے دکھائیں ہمارے پاس. ہمیں تو برش پیارا ہے، ہمیں تو ٹوتھ پیسٹ پیارا ہے، ہمیں تو نبی کی یہ سنت مسواک جیسی سنت پیاری نہیں، ہماری جیب کے اندر نہیں. 2 کلو کا موبائل ہمارے جیب کے اندر ہوتا ہے، لیکن نبی کی ایک سنت ہماری جیب کے اندر نہیں. جبکہ مسواک کے فوائد کے اندر بات لکھی ہے کہ جس کے گھر کے اندر مسواک ہوتا ہے، صرف مسواک کی سنت، مسواک رکھا ہوتا ہے، استعمال کرنے کی بات نہیں، اس کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی سنت مسواک ہوتا ہے، اللہ اس گھر کو کہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچاتے ہیں. یہ سنتوں کی برکتیں. آج ہم کون سا دین اپنا رہے ہیں، آج ہم کون سی دین پر چل رہے ہیں، ہم کون سے نبی کا نام لے رہے ہیں، ہم کون سی شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نہ معلوم کیا کیا دعوے کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اصل کردار پر آنے کی ضرورت ہے دوستوں، عمل کی ضرورت ہے. جب تک انسان عمل نہیں کرتا اور اپنے عمل سے اپنے کردار سے ثبوت نہیں دیتا کہ وہ واقعیت نبی کا امتی، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اس وقت تک کچھ کر کے فائدہ ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبانی دعواؤں کو ذرا کم کریں، اور زبانی دعواؤں کو کم کر کے اپنے عمل کو ابھاریں، اپنے عمل کو زیادہ کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ثبوت دیں کہ واقعتاً ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں اور نبی کی ماننے والے ہیں. نبی کو تو مانتے ہیں سب، نبی کی کتنی کون مانتا ہے، نبی کی کون مانتا ہے، نبی کو تو سب مانتے ہیں، لیکن نبی کی کون مانتا ہے. نبی کی تعلیمات کتنی ہماری زندگی کے اندر، کتنی سنتیں نبی کی ہماری زندگی کے اندر ہیں. ہمارے روزانہ 24 گھنٹے کے اندر سے کتنی سنتیں ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. مائیں بہنیں بغیر دوپٹے برقعے کے گھروں سے نکل رہی ہیں، نہ باپ کو احساس ہے، نہ بھائی کو احساس ہے، نہ بیٹے کو احساس ہے کہنے کا کہ پردہ ہمارا اسلامی فرض ہے، پردہ کرو، اپنے چہرے کو چھپاؤ. اتارنے کے لیے ہزاروں دلیل ہیں، پردہ حجاب اتارنے کے ہزاروں دلیلیں ہیں. مجھے گرمی ہوتی ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے سوٹ نہیں ہوتا، مجھے فلاں ہوتا ہے، لیکن پہننے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، وہ ہے کہ میرا حکم ربی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس کو اپناؤں. سچا یہ میں کہنا، یہ آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل ہمارے دلوں کے اندر جیسی نبی کی محبت، اللہ کی محبت، دین کی محبت ہونی چاہیے، ویسی نہیں. اگر ہوتی تو ہم ان چیزوں پر عمل کر کے دکھاتے کہ ہم واقعتاً اللہ کو ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے. تو اس لیے زبانی دعواؤں سے انسان کوئی آگے نہیں جاتا، نہ اللہ کے دربار میں، نہ رسول کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک اپنا عمل ظاہر نہ کرے، اپنا کردار کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا، رسول کی محبت کا ثبوت نہ دے. اس لیے دوستوں، آج میرے عنوان تھا کہ اپنی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. غرور ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی دلوں کے اندر کینہ ہے، اس کے بارے میں برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں حسد چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں دشمنیاں چھپی ہوئی ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، بھائی بہن کا دشمن ہو گیا ہے. نہ گھروں کے اندر چین و سکون، نہ محلوں کے اندر، نہ معاشرے کے اندر چین و سکون. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج اگر ہم صحیح طور پر اپنی عبادتوں کے اندر لذت لانا چاہتے ہیں، چاشنی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں. حسد نہ کریں، ایک دوسرے سے جلیں نہیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر نہ جلیں،
بغض نہ کریں, کسی کینہ دل میں نہ رکھیں, کسی کی دشمنی دل میں نہ رکھیں. کسی بھی مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی, معافی تلافی کر کے اس کو ختم کر لیں. ورنہ یہی چیز حسد پہلا آتا ہے, حسد کے ذریعے سے بغض آتا ہے, بغض کے ذریعے سے کینہ آتا ہے, پھر دشمنی آتی ہے, پھر یہ دشمنی آ کر کے انسان کی دین اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی. اسی لیے غرور اور گھمنڈ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے, بہت بڑی بیماری ہے. میں آپ کو ایک عام مثال کے ذریعے سے سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ورنہ حدیث تو بہت لمبی ہے, وقت ہو گیا. میں مسجد سے باہر میں میری مثال دیتا ہوں, شاید کسی کو برا لگ جائے. میں مسجد سے نکل رہا ہوں, مجھے آ کر مؤذن صاحب نے کہا کہ ذرا مسجد کی صفائی کرو. کیا کہا؟ مسجد کی, یا مجھے کہا اس سے بڑھ کر ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرو. اب یہاں پر انسان کیا کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ مجھے کہہ رہے ہیں ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنے کے لیے, مسجد صاف کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تکبر, یہی ہے گھمنڈ. انسان کے اندر جب انا والی صفت آتی ہے, غرور, اسی کو کہتے ہیں گھمنڈ. یہ اللہ کو پسند نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم سال کے اندر ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ اگر اللہ کسی کو سعادت دے تو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے, اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کو صاف کریں گے, اللہ ہمارے دلوں کو صاف کریں گے. اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے, اللہ کے گھر کو چمکائیں گے, اللہ ہمارے دلوں کو چمکائیں گے, دماغوں کو چمکائیں گے. دلوں سے بیماریاں دور ہوں گی, دلوں کے اندر جو ہمارے کالے دھبے بیٹھ گئے ہیں, گناہوں کی سیاہی بیٹھ گئی, یہ دور ہو جائے گی. لیکن ہمارے ان چیزوں کی طرف غور و فکر نہیں ہوتی. یہ تو میں نے ایک عام مثال دی, ورنہ کسی بھی چیز کو لے آپ. گھر کے اندر بیوی نے کہا جھاڑو مارو, گھر کے اندر بیوی نے کہا جھاڑو مارو. اب انسان برس گیا, مجھے جھاڑو مارنے کے لیے کہتی ہے, تیرا کام کیا ہے؟ تو اصل ہم نے دین کو سمجھا نہیں, رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی ساتھ دیا کرتے تھے کام کاج کے اندر. یہ میرے پاس یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے, شمائل ترمذی, جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو, عربی جانتے ہو یا عربی نہ جانتے ہو, اردو کے اندر بھی چھپی گئی, انگلش کے اندر بھی ہے, اس کو پڑھیے. اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے, پتہ چلے گا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی. آج گھروں کے اندر جو خرافات ہو رہی ہیں, آج گھروں کے اندر جو تو میں چل رہی, جو جھگڑے ہو رہے ہیں, جو میاں بیوی کے آپس کے اندر محبتیں ختم ہو گئی ہیں, بچوں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی ہیں, اس کے اصل وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو گھروں کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی. جب صحیح طور پر پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ دوستوں کہ جس طرح ہم اپنے روحانی ظاہری بیماریوں کا علاج کراتے ہیں ڈاکٹروں سے, سردی ہے, بخار ہے, نزلہ ہے, اسی طرح ہم اپنی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کریں. کبھی گھروں کے اندر جھاڑو دیا کریں, کبھی کسی کی جوتیاں سی دیا کیا کریں, کبھی مسجد کے ٹوائلٹ اور باتھ روم صاف کر لیا کریں. اس کے ذریعے سے جو ہمارے روحانی بیماریاں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, جلن ہے, ایک دوسرے سے جلنا, ایک دوسرے سے حسد کرنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, بڑا سمجھنا, چاہے دولت کے بلبوتے پر ہو, طاقت کے بلبوتے پر ہو, حسن و جمال کے, خوبصورتی کے بلبوتے پر ہو, یا کسی بھی صورت میں ہو جو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں, تو یہ تمام چیزیں یہاں نکلتی ہیں. تو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان اس کا علاج نہیں کرتا تو اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کے حاضر ہوتا ہے. میں نے کہا, اللہ نے کہا کہ تکبر اور کبریائی بڑائی میری چادر ہے, جو اس کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا میں اس کو کھینچ کر گرا دوں. کریں گے انشاءاللہ. تو روحانی بیماریوں کا علاج اس طریقے سے ہوتا ہے, کبھی صفائی سے ہوتا ہے, کبھی جھاڑو دینے سے ہوتا ہے, اور کبھی ماں باپ کی خدمت سے پیر دبانے سے ہوتا ہے, کبھی اپنے گھر کے بڑوں کے سر دبانے سے ہوتا ہے. اس طرح کے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہ تمام روحانی جو بیماریاں ہیں, بڑائی, گھمنڈ, غرور, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, انسان اس ذریعے سے نکلتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے, اور ہر وہ چیز جو اللہ کی نظر محبوب ہے اس پر عمل کرنے کی, اور اللہ کے رسول کی نظر کے اندر جو چیز محبوب ہے اس پر عمل کرنے کی, اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.